بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ چھٹی کا دن تھا، سب لوگ گھر پر موجود تھے اور چھٹی کے اس دن کو انجوائے کرنے کے موڈ میں تھے۔ ارتضیٰ کے خالہ زاد، ماموں زاد، کزنز بھی آئے ہوئے تھے۔ سمن نے پہلی مرتبہ اس طرح کا موقع دیکھا، اس لیے خوشی کے ساتھ ساتھ وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ اتنے سارے کزنز کے ساتھ اس کو مزہ آ رہا تھا۔ ارتضیٰ، ظفر دونوں ہی ٹینس اور بیڈمنٹن کے بہترین کھلاڑی تھے۔ اسکول، کالج میں بھی ان کا اکثر آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ہر بار ان دونوں کا مقابلہ دلچسپ ہوا کرتا تھا۔ کھیل شروع ہوا، ہمیشہ کی طرح تماشائیوں کے 2 گروپس بن گئے۔ کچھ ارتضیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ ظفر کو۔ سب چیخ چیخ کر ارتضیٰ بھائی کے نعرے لگا رہی تھی۔ سمن نے صبا کو بھائی کے مخالف کیمپ میں دیکھ کر ناپسندیدہ سی شکل بنائی۔ وہ ظفر کی حمایتیوں کے ساتھ شامل تھی اور ان کے ساتھ مل کر ظفر کے حق میں نعرے لگا رہی تھی۔ سب لوگ زوردار نعروں اور آوازوں میں، سمن کی آواز تو بالکل دبی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ آہستہ آواز میں بات کیا کرتی تھی۔ سب سے زوردار بلند آواز صبا کی تھی۔ کم آن ارتضیٰ بھائی، ایک بار پھر جیت کر دکھائیں، آپ کو ہارنا نہیں ہے۔ وہ کلہ پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اللہ کرے ظفر بھائی جیتے، سمن نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ صبا کی تالیاں اور نعرے کچھ ہلکے پڑنے لگے۔ ظفر ہر طرح کھیل پر چھایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے تمام حمایتیوں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شور کم ہوا تو سمن کی آواز سب کو واضح سنائی دینے لگی۔ کھیل ختم ہو گیا، ظفر جیت گیا تھا۔ زوردار ہرے کا نعرے لگا کے اس نے انگلیوں سے وی بناتے ہوئے اپنے حمایتیوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ سمن بے ساختہ بھاگتے ہوئے ظفر کے پاس گئی تھی۔ آپ ہارتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ظفر بہت اچھا کھیلتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ارتضیٰ سے ہر بار ہار جاتا ہے۔ اس نے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ خوشی اور مسرت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ ظفر نے اس کے والہانہ انداز پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا کر اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ ان دونوں سے کافی فاصلے پر کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ظفر کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد سمن پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈال کر بولا، مبارک ہو تمہیں، تم تو یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت جو گئے ہیں۔ ہاں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ بغیر ہچکچائے فوراً بولی۔ ارتضیٰ نے اس کی صاف گوئی پر اپنی بے ساختہ ہنسی روک لی۔ وہ سمن کی خوشی سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور صبا شفیق ابھی تک کسی مجسمے کی طرح جمی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کی طرف کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ صبا ابھی تک وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے اپنے آس پاس سناٹا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جیسے اس ہجوم میں تنہا کھڑی تھی۔ ایک دم کسی زوردار قہقہے کی آواز پر وہ چونکی۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے مگر وہ شدت سے بہتے جا رہے تھے۔ اپنی چیخیں دباتی وہ بے اختیار کرسی پر سے اٹھی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ لیٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ صبا، میں ہوں ارتضیٰ۔ ہار کر بہت خوش ہونے والے کو تنہا بیٹھی اس لڑکی کا دھیان آ ہی گیا۔ اس لڑکی کا جو صرف اس کے ہارنے کا سوچ کر ہی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی آواز سننے کے باوجود اٹھی نہیں تھی۔ 2-3 منٹ اس کا جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبا، اٹھو، میری طرف دیکھو۔ اس کے لہجے میں نرمی اور محبت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ آپ ہارے ہی جان بوجھ کر ہیں، صرف سمن کو خوش کرنے کے لیے۔ آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے دل میں گونجتے ہی شکوے سنے۔ وہ انہیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ سوری صبا، بس یار پتہ نہیں کیوں آج میں جیت نہیں پایا۔ شاید ظفر آج مجھ سے بہتر کھیلا، اس لیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ارتضیٰ غضنفر کی طرف ایک پل کے لیے دیکھا۔ آپ کیوں ہارے ارتضیٰ غضنفر؟ آپ جان کر ہارے ہیں، سمن کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ میرے لیے آپ جیتتے تھے اور اس کے لیے آپ ہارے۔ اپنا آپ ہارے، آپ نے سمن کے آگے اپنا آپ کیوں ہار دیا؟ اسے مزید رونا آ رہا تھا مگر وہ اس وقت اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اسے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ یار ہمیشہ تو جیتتا ہوں میں، ایک بار ہار گیا تو تم اس طرح رو رہی ہو۔ اچھا چلو، بالکل پکا وعدہ، اگلی بار میں جیتوں گا اور پھر جیتنے کی خوشی میں تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عہد کر رہا تھا مگر اس مسکراہٹ اور پیار میں وہ بات نہیں تھی جو سمن کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں تھی۔ مبارک ہو تمہیں، تم تو یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت جو گئے ہیں۔ یہ بات سمن سے کہتے ہوئے ارتضیٰ نے جن نگاہوں سے سمن کو دیکھا تھا،
ان میں کتنی اور کس قدر محبت تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے نگاہوں سے موازنہ کر رہی تھی۔ پیار دونوں ہی جگہ تھا مگر انداز جدا تھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے اسے ایک بھی لفظ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچھا ابھی آنسو صاف کرو نا۔ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ظفر زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے جیتنے پر خوشی سے پاگل ہو رہا ہے اور اسی خوشی میں سب کو کچھ کھلانے پلانے لے کے جا رہا ہے باہر۔ ارتضیٰ شوقی سے بولا۔ وہ واش روم چلی گئی۔ ارتضیٰ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے انہی دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت برا لگا ہے بھائی لوگوں کو میرا جیتنا، ظفر نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سب گاڑیوں میں ٹھس ٹھسا کر ظفر سے شاندار سی ٹریٹ وصول کرنے جا رہے تھے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی سب کے ساتھ باتیں کرنے، ہنسنے ہنسانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ویسے تمہارے ہارنے پر مجھے بہت حیرت ہے، پیپسی کا سپ لیتے ہوئے نادر نے ارتضیٰ سے کہا۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ظفر نے واقعی آج بہترین انداز میں کھیلا، اور دوسرے یہ بھی کہ آج کل میں آفس میں زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں، اس لیے پابندی سے پریکٹس نہیں کر پاتا۔ نادر کو جواب دے کر وہ اپنی پلیٹ میں میکرونیز ڈالنے لگا۔ مطلب یہ کہ آپ دوبارہ پابندی سے پریکٹس شروع کر دیں گے تو آسانی سے ظفر بھائی کو ہرا دیں گے۔ سمن کو ارتضیٰ کی بات بہت بری لگی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ سمن کی طرف وہ بڑی محظوظ سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہار کر لوگ یہی الٹے سیدھے جواز پیش کرتے ہیں، یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا اور یوں نہیں ہو سکا اس لیے میں یوں نہیں کر پایا۔ یہ بات تھوڑی اس کے منہ سے نکلے گی کہ آج میں نے اسے آؤٹ کلاس ہرایا ہے۔ ظفر نے سمن کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبا پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈال کر انہیں زبردستی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ہارنے پر دکھ تو ہوا ہوگا؟ اسما نے سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کبھی کبھی انسان ہار کر بھی تو جیت جاتا ہے۔ اوہ فلسفہ، اسما نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مسٹر ارتضیٰ غضنفر، آج آپ نے ہار کے کیا جیت لیا؟ وہ اسما کی بات پر دھیرے سے مسکرایا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا یہ بات تو، اصل بات یہ ہے کہ بھئی آج کا دن میرا نہیں ظفر کا تھا۔ اسما کو جواب دیتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھی سمن پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اور جہاں تک جیتنے کی بات ہے تو اور کچھ نہ صحیح، کم از کم آج میں نے سمن کی مسکراہٹ تو جیت ہی لی۔ کیا میرے جیتنے پر وہ اس طرح مسکرا سکتی تھی؟ یہی سوچ کر مجھے زیادہ افسوس نہیں ہو رہا کہ چلو میرے ہارنے پر ظفر کے ساتھ ساتھ سمن بھی بہت خوش ہے۔ سمن اس کی صاف گوئی اور کچھ دیر پہلے کے اپنے رویے پر تھوڑی شرمندہ سی ہوئی۔ مجھے آپ کے جیتنے پر بھی اتنی خوشی ہوتی ہے ارتضیٰ بھائی، لیکن ظفر بھائی کے لیے جس طرح میں فیل کرتی ہوں اس طرح آپ کے لیے تو نہیں کر سکتی نا، یہ تو بہت نیچرل سی بات ہے۔ وہ اپنے رویے کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظفر سمن کی محبت پر بڑی سرشاری سے مسکرایا تھا۔ دنیا کی ساری بہنیں میر جعفر سے رشتہ جوڑے تھوڑی بیٹھی رہتی ہیں، کچھ تو سمن جیسی بھی ہوتی ہیں۔ ظفر نے بہت دیر سے چپ بیٹھی صبا کو لڑائی پر اکسانے کی کوشش کی۔ ظفر کی بات نے سب کو ایک دم سے اس کی طرف متوجہ کر دیا، ورنہ اتنی دیر سے کسی کو بھی صبا نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ظفر بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں صبا، تم تو واقعی ارتضیٰ بھائی کی چمچی ہو۔ سمن صبح یونیورسٹی پہن کر جانے والے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو واپسی میں اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ واپس آ کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھی فوراً۔ اور ظفر بھائی کتنے اچھے ہیں، انہوں نے تمہارے رویے کا برا بھی نہیں مانا۔ میں ان کی جگہ ہوتی اور تم میرے جیتنے پر اس طرح ناراض ہوتی اور روتی تو میں تم سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے کام میں مصروف اس کے رویے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی جا رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ تم ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہو، وہ تو ارتضیٰ بھائی ہی کی نظر پڑی۔ ظفر بھائی کہنے لگے کہ اس کے چہیتے ارتضیٰ بھائی مجھ سے ہار جو گئے، وہ ضرور کمرے میں بیٹھ کر اس ہار کا غم منا رہی ہوگی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ لائٹ آف کر دو سمن، تکیہ منہ پر رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سمن سے کہا۔ سمن لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ارتضیٰ بھائی کے کزن سارے بہت اچھے ہیں، خوش مزاج، ہنسنے ہنسانے والے ہیں نا صبا؟ کچھ دیر بعد اس نے سمن کی آواز سنی۔ وہ روزانہ کی طرح باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ صبا جواب میں اسی طرح بے حس و حرکت خاموش لیٹی رہی۔ صبا تم سو گئی کیا؟ اس کے جواب نہ دینے پر سمن نے پوچھا۔ اس نے اب کی بار بھی جواب نہیں دیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ صبا سو گئی ہے، تو دوبارہ آواز نہیں دی۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی اور سناٹے کا راج رہا۔ بہت دیر بعد اس نے اپنے منہ پر سے تکیہ ہٹا کر سمن کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ میری آنکھوں سے نیند چرا کر تم کتنے مزے سے سو رہی ہو سمن۔ اس نے سمن کے حسین چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن؟ اس رات پہلی مرتبہ اس نے سمن کے بارے میں یہ بات سوچی۔ پلیز واپس چلی جاؤ سمن، تم واپس سڈنی چلی جاؤ، یہاں سے آئی تھی وہیں چلی جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم کتنا خوش تھے۔ اتنے دنوں سے اسے یہ کیا بات اداس کر رہی تھی، کون سی چیز تھی جو اسے دکھی کر رہی تھی اور جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آج اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تھی۔ اور وہ بات کتنی تکلیف دہ تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھتا، سمن کو دیکھتا ہے۔ اسے مجھ سے نہیں سمن سے محبت ہے۔
ساری رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ وہ ہر روز سمن کو دیکھ کر تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن ضرور سوچا کرتی تھی۔ اس رات بھی وہ فزکس کی کتاب اور نوٹس بک سامنے رکھے اسی جملے کو پڑھے جا رہی تھی جب سمن نے اس کے پاس میز پر لا کے کچھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر نہ تو سمن کی طرف دیکھا اور نہ اس چیز کی طرف جو اس نے میز پر رکھی تھی۔ پڑھاکو صاحبہ، یہ سینڈوچز اور چائے میں آپ ہی کے لیے لائی ہوں، اسے صبا کے آگے سے کتاب اٹھا کر دور رکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پاس رکھی پلیٹ میں خوبصورتی سے سجے سینڈوچز اور مگ میں بھاپ اٹھتی چائے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ میں نے تو کھانا کھا لیا تھا۔ اسے سر اٹھا کر سمن کی طرف دیکھا۔ بس بس رہنے دو، کھانا کھا لیا تھا، دیکھا تھا میں نے تم نے کتنا کھانا کھایا ہے۔ ایسے ہی کیا امتحانوں کی ٹینشن کے بندہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے؟ حالت دیکھو ذرا کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ مما بھی کہہ رہی تھی کہ اب کی دفعہ صبح امتحان کی ضرورت سے زیادہ ٹینشن لے رہی ہے۔ اس کی ڈانٹ میں پیار چھپا تھا، بالکل بڑی بہنوں والا محبت بھرا انداز تھا اس کا۔ اس لمحے سے اپنی پل بھر پہلے کی سوچ پر ایک دم ندامت ہوئی۔ اتنا اچھا ہے کہ لوگ ہماری سوچ نہیں پڑھ سکتے، ورنہ سمن کو دکھ ہوتا۔ بہت مزے کے بنائے میں نے سینڈوچز، اس میں چکن بھی ڈالی ہے، ویجیٹیبلز بھی، مایونیز بھی، تم کھا کر دیکھو نا، تمہیں مزہ آئے گا۔ سمن کے کہنے پر اس نے سینڈوچ اٹھا لیا۔ مزے کا ہے نا؟ اس کے پہلا نوالا لیتے ہی سمن نے پوچھا۔ اس نے اسی طرح پلیٹ پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ سمن سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب میں بھی پڑھنے بیٹھ رہی ہوں، شرافت سے پوری پلیٹ خالی کر دینا ورنہ میں زبردستی یہ سارے سینڈوچز تمہارے منہ میں ٹھوسوں گی۔ وہ اس سے دھمکاتی بیڈ پر اپنی نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس من موہنی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کی بہن تھی، جو بہت اچھی تھی، جو اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ سمن، تم جس طرح مجھ سے پیار کرتی ہو اسی طرح میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، بے حساب۔ مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اکثر میرے دل میں تمہارے بارے میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر وہ میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ اکثر تمہیں دیکھ کر میں یہ سوچتی ہوں کہ تم یہاں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تم اتنی ہی اچھی ہو سمن، اتنی اچھی کہ تم سے پیار کرنے کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کاش تم محبتوں سے لبالب بھرا ہوا یہ دل نہ رکھتی، تم اتنی خوبیوں کی مالک نہ ہوتی، پھر کوئی بھی تم سے پیار نہ کرتا، وہ بھی نہیں کرتا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگا تھا۔ بہت زبردست طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے، لگتا ہے اب کی بار فرسٹ پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سمن بھی کمرے میں ہی موجود تھی۔ یار میں آفس کے کام سے ٹوکیو جا رہا ہوں، جلدی سے اپنی فرمائشیں بتا دو، کیا کیا چیزیں لاؤں تمہارے لیے وہاں سے؟ جو مجھے چاہیے وہ تم مجھے نہیں دو گے؟ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ یار مما نے تو بس یوں ہی ایک بار کہہ دی تھی، تم بلا وجہ اس ڈانٹ کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو۔ بڑے یقین سے وہ اس کی خاموشی کی وجہ بتا رہا تھا، یوں جیسے اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل اتفاق ہی تھا کہ جس روز ارتضیٰ کے کزن ان لوگوں کے گھر آئے تھے، اسی روز صبح مما نے اسے اسٹڈیز میں سیریس نہ ہونے اور اپنا وقت بیکار کے مشغلوں میں ضائع کرنے پر خاصا تفصیلی لیکچر دیا تھا۔ ارتضیٰ اس وقت وہیں بیٹھا تھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح مما کے سامنے صبا کی طرفداری بھی کی تھی۔ صبا کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اس بات کی میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ ہر ایک کا پڑھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ صبا ہر وقت کتابوں میں منہ گھسا کر نہیں بیٹھی رہتی، لیکن جس وقت پڑھتی ہے تو پوری سنجیدگی سے پڑھتی ہے، اور ارتضیٰ ہی کی وجہ سے مما نے اپنی ڈانٹ اور لیکچر کا دورانیہ تھوڑا کم کر دیا تھا۔ سمن ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہماری صبا تو ہنستی، کھلکھلاتی، شرارتیں کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے بھائی مجھے، یہ بڑی بی ٹائپ کی بزرگ خواتین تو ویسے ہی گھر میں بہت ہیں۔ اماں اور مما تمہیں جن خاتون کے جیسا بننے کی نصیحتیں کرتی ہیں، خدا کے لیے تم ان کے جیسی مت بن جانا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں بڑی شریر سی چمک تھی۔ سمن نے ارتضیٰ کی طرف ناراض نظروں سے دیکھا۔ وہ اس سے بے نیاز صبا سے باتوں میں مصروف تھا، لیکن آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ سمن کے تاثرات کو انجوائے کر رہا ہے۔ آپ کو میری پسند پتہ تو ہے، بس جو آپ کو اچھا لگے وہ لے آئیے گا، وہ اس کے اصرار پر آہستگی سے بولی۔ کچھ دیر تک وہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کر کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا اس کے مزاج کی تبدیلی گھر کے کسی فرد کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ ابھی تو امتحانوں کا بہانہ تھا، اس کے بعد اس کے پاس سب سے الگ تھلگ خاموش رہنے کے لیے کیا بہانہ ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں تک بھی جو اسے سمن کے آنے کے بعد اکثر اس جیسا بننے کی نصیحتیں کرنے لگی تھی، کل بے اختیار کہہ بیٹھی، میرے گھر کی بلبل خاموش کیوں ہے؟ تم سے ہی تو گھر میں رونق ہے صبا، آج کل تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ایسی خاموشی، کوئی شور شرابہ ہی نہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے رویے کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ وہ ہنسنا، شرارتیں کرنا چھوڑ دے، ارتضیٰ کے آگے پیچھے پڑنا چھوڑ دے، ظفر سے لڑنا چھوڑ دے، اماں سے بحث کرنا چھوڑ دے۔ اسے خود کو بدلنا ہوگا، صبا کو اب بڑا ہونا ہوگا، اپنی خوشی اور غم چھپانا سیکھنا ہوگا۔ اب وہ کبھی کسی کو صرف صبا شفیق کا دل رکھنے کی خاطر چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ نہیں سجانے دے گی۔
وہ دوبارہ سے پہلے والی صبا بن گئی تھی۔ ارتضیٰ ٹوکیو سے واپس آیا تو اس کے لیے بہت سی چیزیں لایا۔ یہ رہیں تمہاری چاکلیٹس، یہ تمہاری کی چینز دیکھ لو، بہت سارے تمہارے پسند کے کیریکٹرز کی ہیں، اور یہ تمہارے کلرفل پینس، مارکرز، اور سب سے خاص چیز بتاؤں، یہ تمہارا کیلکولیٹر۔ اس نے کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے پتا چلا کہ صبا کو اس طرح کی چیزیں لا کر کون دیتا ہے۔ سمن جو کی چینز کو بغور دیکھ رہی تھی مسکرا کر بولی۔ وہ سمن کی بات سنے بغیر بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور وہاں سے اپنا کالج بیگ اٹھا کر لے آئی۔ پہلے کی لگی ہوئی کی چینز اتار کر اس نے اس کی جگہ ارتضیٰ کی لائی ہوئی نئی کی چینز لگانی شروع کر دی۔ ارتضیٰ اس کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ صبا کو شروع سے شوق ہے اس طرح کی چیزیں جمع کرنے کا۔ کی چین اس کے بیگ پر لگاتے ہوئے ارتضیٰ نے سمن سے بولا، تبھی اس کے پاس مارکرز، پینسلوں کا اتنا زبردست کلیکشن ہے۔ مجھے بھی نئے نئے پین جمع کرنے کا شوق تھا پہلے۔ تم مجھے بتاتی، اس طرح کی کوئی چیز میں تمہارے لیے بھی ضرور لاتا۔ وہ بیگ اور کی چین سے توجہ ہٹا کر سمن کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ویسے تم کبھی بتاتی نہیں ہو کہ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ یہ تو میں آپ سے ایسے ہی کہہ رہی تھی ارتضیٰ بھائی، ویسے بھی آپ اپنے بزنس کے کام سے گئے تھے، میرے حساب سے تو اس پرفیوم کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سمن نے اسے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سمن کو جو پرفیوم ارتضیٰ نے تحفے میں دیا تھا وہ بہت قیمتی تھا، لیکن صبا کے سارے تحفوں کی قیمت کے ساتھ اگر اس پرفیوم کا مقابلہ کیا جاتا تو یقیناً صبا کے تحفے قیمت میں زیادہ تھے۔ وہ ایک اکیلا پرفیوم جو مہنگا تو تھا، لیکن صبا کے لیے آئے بہت سارے تحفوں کی مشترکہ قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لینے کے لیے صبا کا دل مچل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمن سے تحفہ بدل لے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمن سے کہے، یہ سب چیزیں تم مجھ سے لے لو، مجھے بس یہ پرفیوم لینے دو۔ ارتضیٰ سے اس کے لائے ہوئے تمام تحفوں کے لیے شکریہ کہہ کر اور پسندیدگی کا اظہار کر کر جب وہ کمرے میں آئی تو سب سے پہلی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس پرفیوم پر پڑی جسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سمن نے یہاں لا کر رکھا تھا۔ اسے حسد محسوس ہو رہی تھی، اپنے سب تحفے اٹھا کر پھینک دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بیک وقت کسی سے محبت بھی کریں اور نفرت بھی؟ اسے کبھی سمن سے محبت محسوس ہوتی اور کبھی شدید نفرت۔ اس وقت وہ شدید نفرت کے حصار میں تھی۔ تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن؟ واپس چلی جاؤ، خدا کے لیے واپس چلی جاؤ، مجھ سے میری محبت مت چھینو۔ میں نے اس شخص سے بہت شدید محبت کی ہے اور اس کے علاوہ میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ اس روز کھانے کی میز پر بابا ڈیڈی ارتضیٰ کے جاپان کے بزنس ٹرپ کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جس کام سے گیا تھا اسے بڑے شاندار طریقے سے مکمل کر کے آ گیا تھا۔ کھانے کے دوران سارا وقت یہی باتیں ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ بھائی کتنے ذہین ہیں نا، میں تو ان سے بری طرح امپریس ہوں، چائے بناتے ہوئے سمن نے اس سے کہا۔ کھانے کے بعد ظفر کی فرمائش پر سمن کچن میں چائے بنانے آ گئی تھی۔ کام کرتے کرتے وہ مسلسل ارتضیٰ کی ذہانت ہی کو ڈسکس کیے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں مختلف زبانیں سیکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ ارتضیٰ بھائی کتنے جینیس ہیں نا صبا، مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم لوگوں کے کزن ہیں اور اتنے جینیس ہیں۔ باقی سب کو لاؤنج میں چائے دے کر وہ دونوں لان میں آ گئی تھی۔ اور پتہ ہے صبا، ارتضیٰ بھائی مجھے جب یونیورسٹی لینے آتے ہیں نا تو میری فرینڈز ان کے بارے میں کتنے زبردست کامنٹس دیتی ہیں۔ سبیکا، سونیا، شیلا تینوں کہتی ہیں تمہارے اس کزن میں عجیب سی کشش ہے۔ میری بعض کلاس فیلوز جن سے میری کوئی خاص دوستی بھی نہیں ہے نا، ان تک نے اپنی طرف سے بڑی لاپرواہی سے باتوں میں مجھ سے ارتضیٰ بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سچ صبا، لڑکیاں ارتضیٰ بھائی پر مرتی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں بات معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ وہ لڑکیوں میں کتنے پاپولر ہیں۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے ارتضیٰ ہی کو ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ بے وقوف نہیں ہے سمن، اچھے خاصے ذہین آدمی ہے، ظاہر ہے نہیں بات اچھی طرح معلوم ہوگی، بلکہ دل ہی دل میں وہ اس بات پر بہت خوش بھی ہوتے ہوں گے۔ اور کیا پتا وہ تمہیں یونیورسٹی لینے جاتے اس لیے ہو کہ لڑکیوں کے پاگل پن کا مزہ لے لیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ارتضیٰ بھائی اس طرح کے ہرگز نہیں ہیں۔ سمن نے اس کے تبصرے کو ناپسند کیا۔ تو تم اس مقام تک آ گئی کہ تمہیں ان کی برائی بری لگ رہی ہے؟ وہ خاموشی سے سمن کی طرف دیکھتی رہی۔ تم سو گئی سما؟ سمن جائے نماز طے کر کے رکھتے ہوئے بولی، فی الحال تو جاگی ہوئی ہوں۔ اس نے بند آنکھیں کھول کر سمن کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلانے کے بعد بیڈ پر آ گئی۔ میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، بہت پرسنل بات ہے۔ میں اس بات کا ذکر تم سے کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ کسی بھی سے بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر پھر بھی میں تم سے اس بارے میں بات کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہی۔ سمن کی مدھم آواز اس نے بڑے غور سے سنی۔ جو اپنی جگہ پر لیٹنے کے بعد اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے محض یہ میرا وہم ہو۔ انہوں نے منہ سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، شاید میں خود ہی ان کے توجہ کے غلط معنی نکال رہی ہوں، مگر اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا صبا۔ یقین کرو وہاں آسٹریلیا میں میرا ایک کلاس فیلو دل و جان سے مجھ پر فدا تھا، ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی اس کا دیکھنا باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پاپا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، وہ بھی بہانے سے ہمارے گھر میری وجہ سے آیا کرتا تھا۔
میں نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا۔ جب میں یہاں آئی تو شروع میں ارتضیٰ بھائی کی توجہ کو صرف ایک کزن کا اچھا سلوک سمجھتی تھی، مگر پھر پتہ نہیں کیوں مجھے آہستہ آہستہ ان کا یہ انداز اچھا لگنے لگا۔ تم بتاؤ صبا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ مختلف انداز میں سوچتے ہوں؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا وہ واقعی مجھے غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں؟ اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی۔ تم آج کل سارا وقت انہی کی نظروں کے حصار میں رہتی ہو، پھر بھی یہ بات پوچھ رہی ہو؟ کیا تم اس شخص کی نگاہیں پڑھنا نہیں جانتی، جن میں تمہارے لیے محبت اور والہانہ چاہت کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے؟ اس نے سمن کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ تم میں کس بات کی کمی ہے سمن؟ تم سے تو کوئی بھی محبت کر سکتا ہے۔ خوش قسمت تو وہ ہوگا جس سے تم محبت کرو گی۔ وہ یقیناً خوش قسمت انسان ارتضیٰ بھائی ہی ہیں، اور جو وہ بھاگے بھاگے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے ہیں تو یقیناً خدمت خلق کے طور پر ایسا نہیں کر رہے۔ وہ اس سے کسی بھی قسم کے منفی اور دل توڑنے والی بات نہیں کہہ پائی تھی۔ سمن اس کی بات سن کر مسکرائی تھی، لیکن صبا، مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے، وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں، کتنے ہینڈسم اور ذہین ہیں، اور میں نے تو ابھی آنرز بھی مکمل نہیں کیا، پھر میں ان کے جیسی غیر معمولی شخصیت بھی نہیں ہوں۔ تو تم ان سے 5 سال چھوٹی بھی تو ہو، انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لی تو تم بھی کر لو گی۔ اب تک کے اکیڈمک کیریئر میں تم ہمیشہ پوزیشن ہولڈر ہی رہی ہو، اور تمہاری خوبصورتی کی اگر میں تعریفیں کرنا شروع کروں تو تم بلا وجہ چڑھ جاؤ گی، جو کہ میں چاہتی نہیں ہوں۔ صبا نے منہ پھٹ سے انداز میں بولا۔ صبا، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی بہت اچھے ہیں، سب کا خیال رکھنے والے، ان کا سینس آف ہیومر کتنا اچھا ہے۔ سمن ارتضیٰ کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے میں۔ ابھی تو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس شخص کی آنکھیں بولتی ہیں۔ سمن، کیا تم نے کبھی ایسی زندگی سے بھرپور چمکدار بولتی آنکھیں دیکھی ہیں؟ وہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، وہ غصے میں ہو تو اس کی آنکھیں بھی خفا خفا سی نظر آتی ہیں۔ جب وہ لکھتے لکھتے کچھ سوچتے ہیں اور بے خیالی میں قلم اپنے لبوں میں دبا لیتے ہیں تو ایسا کرتے میں کتنے زبردست لگتے ہیں۔ اسے ٹائی باندھتے وقت کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر شیشے میں دیکھے وہ کتنی خوبصورت زبردست سی نوٹ بنا لیتے ہیں۔ اسے ٹیولپس بہت پسند ہیں، اسے وائٹ للی، سفید گلاب پسند ہے۔ وائٹ کلر اس کا فیوریٹ ہے نا، اسی لیے تم میری وارڈروب دیکھو سمن، اس میں اکثر لباس تمہیں سفید رنگ کے نظر آئیں گے۔ مما کہتی ہیں صبا، تم بازار جا کر وائٹ کلر کے ڈریسز کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ اسے سردیوں کی بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ صبا مکمل طور پر اپنے خیالوں میں گم ہو چکی تھی۔ وہ خیالوں میں سمن کو ارتضیٰ کے بارے میں بہت سی باتیں بتا رہی تھی۔ پرسوں ان کی سالگرہ ہے نا صبا، میں سوچ رہی ہوں ہم دونوں مل کر انہیں کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ وہ ٹوکیو سے ہم دونوں کے لیے اتنے اچھے اچھے تحفے لے کے آئے تھے، ہمیں بھی تو انہیں کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ لیکن تحفے میں کیا چیز دینی چاہیے میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اتنے دنوں میں گھر کے سب لوگوں کی پسند ناپسند سے اچھی طرح آگاہ ہو گئی ہوں، کس کو کھانے میں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ان کے کھانے میں پسند کا اندازہ تو ابھی تک میں لگا ہی نہیں پائی۔ وہ تو ہر ڈش ایک ہی جیسی رغبت سے کھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا نہیں۔ اماں نے بچپن میں ہم تینوں کو ایک بات سکھائی تھی کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کبھی کھانے کی برائی مت کرنا، کبھی کسی چیز کو دیکھ کر منہ مت بنانا۔ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر منہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ہم تینوں میں سے یہ بات سب سے اچھی طرح نا ارتضیٰ کو سمجھ میں آئی تھی، لیکن پھر بھی سمن، تم نے شاید کبھی غور نہیں کیا۔ اگر غور کرتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ انہیں پنیر ڈال کر بنائی مکس سبزیاں اچھی لگتی ہیں، وائٹ میٹ شوق سے کھاتے ہیں، تلی ہوئی مچھلی مسالہ بھری بھنڈیاں انہیں اچھی لگتی ہیں، چائنیز کھانے پسند ہیں۔ ابھی تو اس کی بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں سمن، جب تمہیں وہ معلوم ہوگی تو تم مزید اس کے عاشق ہو جاؤ گی۔ برابر برابر لیٹی وہ دونوں لڑکیاں ایک ہی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس فرق کے ساتھ کہ ایک جو سوچ رہی تھی اسے بول بھی رہی تھی اور دوسری جو سوچ رہی تھی اسے بول نہیں پا رہی تھی۔ ارتضیٰ کی سالگرہ کا دن تھا۔ سمن نے صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کوئی گفٹ آیا کیا؟ میں تو کل سارا دن سوچتی رہی لیکن کوئی بھی چیز میری سمجھ میں آئی نہیں رہی۔ وہ ارتضیٰ کو تحفے دینے کے لیے بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ میں تو گفٹ بہت دن پہلے خرید چکی ہوں۔ اب کی دفعہ اس کا ارتضیٰ کو گفٹ دینے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس کا تحفہ نہ دینے پر کوئی اور چونکتا یا نہیں، کم از کم ارتضیٰ تو اس پر بات پر نہ صرف چونکتا بلکہ باقاعدہ اس کے پاس آ کر تحفہ نہ دینے کی وجہ بھی پوچھتا۔ کافی دن پہلے جب میں ایک روز مما کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی نا، تو ارتضیٰ کو تحفہ دینے کے لیے خوبصورت سی ٹائی اور والیٹ خرید کر لے آئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ پرسوں رات بھی جب میں تمہیں اس بارے میں بات کر رہی تھی تو گھنی بنی لیٹی رہی نا، مجھے نہیں بتایا کہ تم خرید چکی ہو تحفہ۔ سمن نے مصنوعی خفگی سے گھورا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم بھی اسے گفٹ دینا چاہ رہی ہو اور اتنی بےتاب ہو گفٹ دینے کے لیے۔ میں تو شروع سے ارتضیٰ بھائی کو برتھ ڈے پر گفٹ دیتی ہوں اور ان کے برتھ ڈے کا گفٹ بہت پہلے سے خرید لیتی ہوں، اس میں کوئی خاص بات نہیں جو میں تم سے ذکر کرتی۔ اس نے اچھے خاصے بے مروت انداز میں صبا کو جواب دیا، لیکن صبا پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی، جسے صبا کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔
اسے نہ صبا کا لہجہ برا لگا نہ بات کہ صبا نے اسے بتائے بغیر جا کے تحفہ خرید لیا۔ پھر میں ایسا کرتی ہوں، جا کر انہی سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ گفٹ میں کیا لیں گے۔ اب اتنے مشکل بندے کو خود میں کیا دوں؟ کم از کم میری سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آ رہا۔ اس نے نہ سمن کی بات کا کوئی جواب دیا، نہ اس کو کوئی مشورہ دیا کہ وہ ارتضیٰ کو تحفے میں کیا دے۔ سمن کمرے سے چلی گئی۔ وہ خود بھی کالج کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اپنی الماری میں رکھا ہوا گفٹ اس نے نکالا اور ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازہ کھلا دیکھ کر ہلکے سے دستک دے کر یوں ہی اندر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اندر کمرے میں ارتضیٰ کے سامنے کھڑی سمن کو دیکھ کر اس کا دستک دینے کے لیے اٹھا ہاتھ بے ساختہ رک گیا۔ ان دونوں میں سے کسی کی بھی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر انہیں صبا نظر بھی کہاں آ سکتی تھی۔ میں آپ کو سالگرہ کی مبارکباد دینے آئی ہوں اور یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ مجھ سے گفٹ میں کیا لیں گے۔ بہت غور و فکر کیا میں نے، لیکن آپ کو دینے کے لیے میری کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ دوستانہ انداز میں اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ وہاں سے فوراً پلٹ جانا چاہتی تھی، وہ ایسا نہیں کر سکی۔ ارتضیٰ نے سمن کی بات بڑے غور سے سنی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑا رہا، جیسے اس بارے میں سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت گہرے لہجے میں پوچھا، جو میں تم سے مانگوں گا وہ تم مجھے دو گی سمن؟ سمن کا اس بات پر کیا رد عمل تھا وہ دیکھ نہیں پائی، کیونکہ وہ وہاں رکی ہی نہیں۔ تیزی سے چلتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ گفٹ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر کارپیٹ پر گر گیا۔ وہ وہاں رک کر کیا کرتی؟ اقرار کا وہ لمحہ اس کے لیے نہیں، سمن کے لیے تھا۔ وہ لمحہ، وہ اقرار اور وہ شخص سمن کے لیے تھا۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، وہ ساکت بیٹھی اپنے دل کی کرچی کرچی ہو کر ٹوٹنے اور بکھرنے کی آوازیں سن رہی تھی۔ کہاں غائب ہو بے مروت لڑکی، اور کہاں چھپا رکھا ہے میرا گفٹ؟ شام کو ارتضیٰ نے اس کی شکل دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بڑی بہادری سے مسکرائی اور پھر یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتی ہوں، وہاں سے بھاگی، اپنے کمرے میں گئی، جلدی سے تحفہ اٹھا کر لے آئی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں اس کے تحفہ پکڑایا، جس نے بخوشی اس کو وصول کیا اور کہا، واہ شکریہ۔ لاؤنج میں اس وقت سبھی گھر کے افراد بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ نے تحفہ کھولا، ٹائی والیٹ خوب اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اس کی خوب ساری تعریفیں کی اور باقی سب کو بھی صبا کا دیا تحفہ دکھایا۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت۔ کتنے پیار سے صبا نے سالگرہ کے دن سے کتنے پہلے ہی تحفہ خرید کر رکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ وقت کے وقت اوپری دل نبھانے کے لیے پوچھا جائے کہ ارتضیٰ بھائی آپ تحفے میں کیا لیں گے۔ ارتضیٰ کی بات سب سے زیادہ اچھی طرح سمن اور صبا کو ہی سمجھ آئی تھی۔ سمن نے ارتضیٰ کی نظریں اور جملے کے معنی خیزی محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ وہ اس کے اس انداز پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ظفر ارتضیٰ کے تانا دینے پر یہ سمجھا کہ وہ شاید اسے اور سمن کو مشترکہ طور پر شرمندہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے فوراً لڑنے والے انداز میں بولا، بھائی صاحب وہ دن گزر گئے جب میں اتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے۔ اب ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو کا زمانہ ہے۔ اگر گفٹ وصول کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے ہمیں ڈنر کرایا جائے، وہ بھی ہم لوگوں کے پسند کی جگہ پر، پھر کوئی گفٹ وفٹ کی امید رکھی جائے۔ یہ بغیر ٹریٹ کے گفٹ تو آپ کی صرف چمچی دے سکتی ہے۔ جملے کے اختتام پر ظفر نے ایک شوق سی نظر صبا پر ڈالی۔ اسے پتا تھا چمچی کہنے پر وہ لڑنے مرنے کو آمادہ ہو جائے گی۔ بابا نے اس موقع پر اس کی مشکل آسان کر دی اور جھٹ سے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے بابا کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ ان لوگوں کو رات کا کھانا کھلانے باہر لے جا رہا تھا۔ سمن اور ظفر ساتھ جا کر ارتضیٰ کے لیے دونوں کی طرف سے مشترکہ گفٹ لے کے آ گیا تھا۔ صبا میں کون سے کپڑے پہنوں؟ وہ بے دلی سے ایک سادہ سا سوٹ استری کر رہی تھی جب سمن اس کے پاس آئی۔ یہ ریڈ والا، سی گرین یا یہ بلیک والا؟ وہ 3-4 ہینگرز اس کے پاس لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم کچھ بھی پہن لو، اچھی ہی لگو گی۔ اس نے ان تمام ڈریسز پر ایک نظر ڈال کر سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ بتاؤ نا کون سا پہنوں؟ اس نے دوبارہ اصرار کیا۔ اس کے اصرار پر آخرکار اس نے اپنی رائے دے ہی دی۔ وہ آج بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ صبا اس کی تیاریوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تیاری کے معاملے میں اس نے سمن کو اتنا حساس اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج کچھ خاص دن ہے سمن؟ میں تو تمہیں بہن کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور ظاہر بات ہے مجھے تم پیاری ہی لگتی ہو، چاہے تم لون کا پرانا سا سوٹ پہن کر اور بالوں میں تیل چپڑ کر ماسیوں والا حلیہ بنا لو، تب بھی مجھے تم اچھی ہی لگو گی۔ اور جن نظروں سے آج تم خود کو جانچ رہی ہو، تم بے فکر رہو، وہاں تمہارے لیے 27 ہی 27 ہوگی۔ وہ نظریں تمہارے چہرے کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں گی ہی نہیں۔ پھر جب وہ چاروں ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے اپنی اپنی پسندیدہ ڈش سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سمن کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پتا چلا کہ جب کسی لڑکی کو چاہا جاتا ہے تو چاہے جانے کا انوکھا سا احساس اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سمن تقریباً سارا وقت زیادہ تر خاموش رہی تھی، سر جھکائے کھانا کھاتی، ارتضیٰ سے نظریں چراتی۔ صبا اسے دیکھ کر بس حیران ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کتنا دلکش، کتنا من موہنا سا لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹانے کو صبا کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ارتضیٰ بہانے سے اسے مخاطب کر رہا تھا اور وہ اس کی عام سی باتوں پر بھی بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔